بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، ایک عجیب سوال چل پڑا ہے کہ فقہ حنفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی یا نہیں۔ اب یہ ایک کامن سینس کا سوال ہے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں تھے تو ان کی فقہ کیسے ہوگی؟ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں، یعنی حضور کی ہجرت کے 80 سال بعد میں پیدا ہوئے، پھر ان کی وفات ہوئی ہے 150 ہجری میں۔ تو ظاہری بات ہے وہ پیدا ہوئے، پھر جوان ہوئے، پھر انہوں نے شریعت کو سمجھا، پھر مسائل اکٹھے کیے۔ اب اصل میں یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر فقہ حنفی نبی کے دور میں نہیں تھی تو پھر ہم بعد کی چیز کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے جس قاری صاحب سے یا مولوی صاحب سے قرآن مجید سیکھا، کیا وہ نبی کے دور میں تھا؟ تو آپ ظاہری بات ہے کہیں گے کہ جی وہ نبی کے دور میں نہیں تھے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے پیچھے کیوں چلے اور آپ نے اس کی بات کو کیوں مانا؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی وہ تو قرآن پڑھا رہا ہے۔ تو بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ اصول بنائے، کہاں سے بنائے؟ قرآن سے بنائے۔ اب آپ کسی بھی عالم سے جا کر کوئی مسئلہ پوچھیں تو کیا وہ نبی کے دور میں تھا؟ نہیں تھا۔ کہاں سے مسئلہ بتائے گا؟ قرآن سے بتائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن سے بتائے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم خود قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق کیوں چلیں؟ تو میں آپ کو اس کے 2-3 جوابات بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی اتنا قابل نہیں ہوتا کہ وہ خود ہی قرآن مجید سے مسائل سمجھ سکے یا حدیث سے مسائل سمجھ سکے۔ تیسری بات کہ ہر مسئلہ قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ قرآن اور حدیث سے اصول سمجھے جائیں گے، پھر ان اصولوں کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آج کل لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا کسی غیر مسلم سے مسلمان خون لے سکتا ہے یا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سسٹم نہیں تھا، یعنی اس وقت میڈیکل اتنی ایڈوانس نہیں تھی، تو خون دینے کا یا ڈی این اے کا اس وقت کوئی سسٹم ہی نہیں تھا۔ تو جب سسٹم ہی نہیں تھا تو قرآن میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی، حدیث میں بھی ظاہری باتیں نہیں ہوگی۔ میں نے تو کہیں بھی نہیں پڑھا کہ ایک نے دوسرے کو خون دیا تھا، کیونکہ اس وقت یہ سسٹم ہی نہیں تھا۔ تو اب آخر کار اس مسئلے کو شرعی طور پر کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ہم دیکھیں گے اصولوں کو، تو وہی اصول پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنائے۔ کیسے بنائے؟ پہلے ترجیح دی قرآن مجید کو، یعنی پہلے ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے حدیث رسول میں، پھر صحابہ میں دیکھیں گے کہ صحابہ نے اس کے بارے میں کیا کہا، پھر مجتہدین کو دیکھیں گے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اعلیٰ درجے کے مجتہد تھے، اجتہاد کیا۔ کہاں سے کیا؟ قرآن سے کیا، حدیث سے کیا، غور و فکر کر کے مسائل نکالے، بڑی کوشش کی اور جد و جہد کر کے سمجھے۔ پھر اس کے علاوہ قیاس ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی نہیں تھے اور آج کل کے جدید دور میں پیش آتے ہیں، تو ان کے حل کے لیے پھر علماء کرام نے انہی اصولوں کو فالو کرتے ہوئے مسائل اخذ کیے۔ بہرحال آپ کو بتانے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2 ہی راستے بچے ہیں، یا تو اجتہاد کریں یا کسی سے پوچھیں، یعنی تقلید کریں۔ اور اجتہاد کا سلسلہ کچھ ہی صدیوں کے بعد ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اب اس دور کے اندر اس طرح کے مجتہدین نہیں ہیں، اور آج کل کے جو علماء ہیں وہ بھی مجتہد نہیں ہیں، انہی اصولوں کی بنا پر مسائل اخذ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جو مسائل بتائے ہیں تو وہ قرآن اور حدیث سے ہی بتائے ہیں، لہٰذا آپ کا کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ اور دوسرا اعتراض جو بہت ہی بڑا اہم اعتراض ہے اور جاہل لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے اندر فرقے ہیں، اب ہم کس فرقے کو فالو کریں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، ہم صحیح ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، وہ غلط ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور باقی غلط ہیں، تو اب ہم کس کو فالو کریں؟ آخرکار اصل اسلام کن کے پاس ہے؟ تو پھر میں آپ کو ایک مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک مریض ہے جو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو وہ ایک ڈاکٹر اسے ایک علاج بتاتا ہے اور دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اسی مرض کو لے کر،
تو دوسرا ڈاکٹر اسے کوئی اور علاج بتاتا ہے، تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ کوئی مختلف دوائی لکھ کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، اب یہاں آپ ایسا نہیں کہتے کہ ہم کس ڈاکٹر کی بات مانیں، ایک نے یہ دوائی لکھ کر دی ہے، ایک نے یہ علاج بتایا ہے اور دوسرے نے یہ علاج ہمیں بتایا ہے۔ آپ کوشش کریں گے کہ کسی ایک ڈاکٹر کو فالو کریں۔ آپ کبھی ایسا آدمی نہیں دیکھیں گے جو یہ کہتا ہو کہ جب تک سارے ڈاکٹرز کسی ایک علاج پر، کسی ایک دوائی پر متفق نہیں ہوتے تب تک میں اپنا علاج نہیں کرواؤں گا۔ کسی نہ کسی ڈاکٹر سے آپ اپنا علاج ضرور کروائیں گے۔ اسی طرح آپ حق کی تلاش کریں کہ حق پر کون ہے، کوشش کریں بجائے فضول کے اعتراضات کرنے کے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اسے قبول اور منظور فرمائے، اور مجھے، آپ کو، بلکہ پوری کائنات میں پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک ہدایت کے راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔